بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ اس دنیا میں تقریباً 3200 سے زائد مذہب ہیں۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو کوئی پہاڑوں کو خدا مانتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کا حقیقی مذہب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ خلفائے راشدین سے لے کر سلجوقوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور دین اسلام میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا جب مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑا، مختلف قسم کے فتنے جنم لینے لگے، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے منگول تھے۔ یہ قوم ایک چھوٹے سے خطے منگولیا سے نمودار ہوئی۔ منگول آندھی چنگیز خان کی سرپرستی میں ہر طرف پھیلنے لگی۔ منگولوں نے تقریباً پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ منگولوں کی اس بڑھتی یلغار نے بہت سے مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب منگولوں کے خاص کمانڈر نے دین اسلام قبول کر لیا اور اپنے ہی خاندان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور یہی کمانڈر منگول سلطنت کے زوال کا سبب بھی بنا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں منگول کمانڈر برقے خان کی۔ برقے خان جوجی خان کا بیٹا اور باتو خان کا بھائی تھا۔ برقے خان چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوجی کے ہاں منگولیا سلطنت میں پیدا ہوئے۔ برقے خان کی پیدائش کے سال کے بارے میں کوئی واضح اتفاق رائے نہیں ملتی۔ مملوکوں کے سفیروں نے 1207 اور 1208 میں برقے خان کی پیدائش کو بیان کیا ہے۔ 1236 میں برقے خان اپنے بڑے بھائی اوڈا، سنکور، شبان اور باتو خان کی سربراہی میں غزنوں کی ایک بڑی فوج میں شامل ہوئے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی شامل تھے، جو سائبیریا اور مسلم وولگا بیلگرس اور کیپچس کے علاقوں میں تھے، جسے انہوں نے محکوم کر دیا۔ باتو خان اور سبوتائی نے برقے خان کو وہاں کیپچس فتح کرنے کے لیے قفقاز کے شمالی ملک میں بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1237 میں ریاضان اور سورزال کی سلطنتوں کو ختم کر دیا اور مزید روس کی طرف بڑھنے لگے۔ 1238 سے 1239 کے موسم سرما کے دوران برقے خان نے کیپچس کو فتح کر لیا اور مارکیٹس کے سربراہ کو قید کر لیا۔ برقے خان نے اسلام کے بارے میں پہلے منگولوں کے مسلمان قیدیوں سے سنا۔ اس کے بعد برقے خان کے دل میں اسلام کے بارے میں محبت پیدا ہوئی اور برقے خان نے 1252 میں شہر بخارا میں اسلام قبول کر لیا۔ برقے خان نے نجم الدین مختار زری کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ برقے خان تاتاریوں اور سلاطینیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کمانڈر ہیں۔ اس کے بعد برقے خان نے اپنے بھائی تغ تیمور کو بھی اسلام قبول کرنے پر راضی کیا۔ 1248 میں باتو خان نے اپنے بھائی تغ تیمور کے ساتھ برقے خان کو منگولیا بھیجا تاکہ وہ عظیم خان کے تخت پر موقع خان کو بٹھا سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے چغتائی خان اور اوجدید کے اہل خانہ کو بہت بار دین اسلام کی دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے اوجدید کے اہل خانہ نے اسلام قبول نہ کیا۔ برقے خان نے سخت حالات میں ہر چیز کا اہتمام کیا۔ جب 1255 میں باتو خان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس کے بیٹے سرتاق خان اور الاغشی خان نے قیادت سنبھالی۔ اس کے بعد 1257 میں برقے خان نے منگول فوج کی قیادت سنبھالی۔ وہ ایک قابل حکمران تھا اور منگول سلطنت کے مغز بے خناٹے گولڈن بارڈ کو برقرار رکھنے اور مستحکم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین، اس وقت منگولوں میں گولڈن ہارڈ قبیلہ سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ برقے خان کی حکومت کے دوران منگولوں نے بالآخر روتھینیا کے حکمران ڈینیل آف گلیشیا کی سرکشی کو شکست دی۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد برقے خان ایک متقی پرہیزگار مسلمان بن گئے۔ برقے خان کی اسلام سے محبت کو سب جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے محبت کی ہی وجہ سے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برقے خان کے قبول اسلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برقے خان نے ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے تاتاریوں کو بغداد پر حملہ کرنے سے روکنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب منگولوں کی سلطنت چین سے فرات اور مشرق سے مغرب تک پھیل رہی تھی۔ تب منگول سلطنت پر ہلاکو خان کی حکومت تھی اور ہلاکو خان اپنی ایسائی محبوبہ دوگوز خاتون کے کہنے پر چلتا اور زیادہ تر کام اسی کے کہنے پر کرتا۔ دوگوز خاتون ایک نہایت حسین خاتون تھی۔ دوگوز خاتون دراصل ہلاکو خان کے باپ اور چنگیز خان کے بیٹے تلوئی خان کی بیوی تھی۔ اس عورت کی حوث کی خاطر ہی ہلاکو خان نے اپنے ہی باپ کو زہر دے کر مار ڈالا تھا، کیونکہ دوگوز خاتون عیسائی تھی، اسی لیے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی۔
دوگوز خاتون نے ہلاکو خان کے حرم میں آنے کے لیے یہ شرط پیش کی کہ جس بستر پر وہ اپنے آپ کو ہلاکو خان کے سپرد کرے گی وہ مسلمانوں کی کھالوں سے بنا ہونا چاہیے۔ دوگوز خاتون کی مسلمانوں کو قتل کروانے کی ہوس ہر دفعہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ہلاکو خان اپنی محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرتا، حتیٰ کہ یہ آگ عراق تک جا پہنچی اور ہلاکوں نے مسلمانوں کا علم کا گھر سمجھے جانے والے شہر بغداد کو نیست و نابود کر دیا اور تاتاریوں نے شاہی علم گاہوں سے کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا، یہاں تک کہ کتابوں کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ وہ حرمین شریفین، مدینہ اور فلسطین پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ان تینوں مقدس علاقوں پر اس وقت مملوکوں کی حکومت تھی، وہ ہلاکو خان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ منگول سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کے ساتھ واپس جانا پڑ گیا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب ہلاکو خان دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس وقت کے تمام عیسائی اور صلیبی قوتیں بھی ہلاکو خان کے ساتھ یکجا ہو چکی تھیں۔ اس وقت برقع خان اور اس کی فوج کا مسلمان ہو جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ برقع خان نے اس وقت کے خاقان اعظم کو خط لکھا اور ہلاکو خان کی ساری سفاکیاں اور حماقتوں کو بیان کیا اور عہد کیا کہ میں ہلاکو خان سے مسلمانوں کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لوں گا، اور برقع خان اس قسم پر مرتے دم تک قائم رہے۔ برقع خان نے اس کے بعد ہلاکو خان کو کسی بھی مسلمان کا خون بہانے نہ دیا اور کسی بھی مسلم شہر کو تباہ بھی نہ ہونے دیا۔ 1263 میں ہلاکو خان کی فوج اور برقع خان کی فوج کے درمیان ایک بڑی خون ریزی والی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ منگولیا سلطنت کی پہلی بڑی خانہ جنگی کہلائی گئی۔ قفقاز کے پہاڑی علاقوں میں لڑی گئی اس جنگ کے نتیجے میں ہلاکو خان کی طاقت اور گھمنڈ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری جانب برقع خان کے بھتیجے نوگائی خان نے دریائے تیرک کے کنارے ہلاکو خان کی فوج کو خاک میں ملا دیا۔ ان میں سے کچھ دریا میں گر کے مر گئے اور کچھ برقع خان کے مجاہدین کی تلواروں سے جہنم واصل ہوئے۔ اس جنگ میں مسجدوں کو خاک میں ملانے اور وہاں پر صلیب کو نصب کرنے کا خواب دیکھنے والی ہلاکو خان کی بیوی دوگوز خاتون بھی گرفتار ہوئی۔ اس جنگ میں ہلاکو خان آذربائیجان کے کسی علاقے میں چھپ گیا۔ ہلاکو خان اپنی شکست کا اور اپنی بیوی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بیمار پڑ گیا اور 1265 کو ہلاکو خان بیماری کی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد برقع خان ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور اس سفر کے دوران برقع خان بیماری میں مبتلا ہو گئے اور بیماری ہی کی وجہ سے 1267 میں برقع خان خالق حقیقی سے جا ملے۔ برقع خان کے بعد ان کے پوتے منگو تیمور نے ان کی جگہ لی۔ مملوکوں کے ساتھ اتحاد کی پالیسی اور الخانیت کو روکنے کی پالیسی منگو تیمور نے جاری رکھی۔ ناصرین، برقع خان نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے اور دیگر فلاحی کام بھی سر انجام دیے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مرد مجاہد کی ہی بدولت مسلمان منگولوں جیسی بڑی آفت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔